أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يك من المشركين شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين. ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا
وما كان من المشركين صدق اللہ العظیم۔ حمد و ثنا اور تعریف و تسبیح کے سارے کلمات اللہ جل مجدہ کے لیے، اور درود و سلام امام الرسل خطیب الانبیاء سیدنا و مولانا امامنا و نبینا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی ذات گرامی کے لیے مختصر کلمات حمد و صلات کے بعد موجودہ ایام جہاں اپنے اندر بہت سی عظمتیں، بہت سی رفعتیں، بہت سا اعلیٰ مقام اور شان رکھتے ہیں، وہاں یہ ایام تاریخ انسانی کے ایک بہت ہی معزز، محترم، محتشم، اعلیٰ اور والا شان والے عظیم انسان سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی بہت سی یادیں ان ایام سے وابستہ ہیں۔ زمزم کا چشمہ ہو یا صفا و مروہ کی سعی ہو، بیت اللہ کا طواف ہو یا مینا میں قربانی ہو، عمرہ ہو یا حج ہو، عقیدہ توحید ہو یا اللہ سے وفاداری کی دلیل ہو، تو روئے ارضی میں سب سے پہلے جس کا نام ذہن میں آتا ہے وہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں قرآن مجید میں بہت تفصیلی ذکر ملتا ہے، کم و بیش 43 آیات ہیں جن میں جناب ابراہیم علیہ السلام کا نام لے کر ذکر کیا گیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے جناب ابراہیم علیہ السلام کو بہت سی صفات اور بہت سی خاصیات سے نوازا۔ اللہ پاک نے فرمایا وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، ابراہیم کے رب نے اسے مختلف امتحانوں سے دوچار کیا تو وہ ہر ایک میں کامیاب ٹھہرا۔ علماء تفسیر نے ان امتحانات کی گنتی کر کے بتایا یہ کم از کم 30 امتحان تھے، 30 پرچے تھے جو جناب ابراہیم علیہ السلام پر ڈالے گئے، اور 30 کے 30 پرچوں میں جناب ابراہیم 100% نمبر لے کے کامیاب ہوئے۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ 4500 سال سے زیادہ عرصہ گزر چکا، روئے ارضی پر آج بھی ابراہیم علیہ السلام سے تعلق کے دعوے دار سب سے زیادہ ہیں۔ یہودی کہتے ہیں کہ ہم ابراہیمی ہیں، عیسائی کہتے ہیں کہ ہم دین ابراہیم پر ہیں، اور مسلمان تو ہیں ہی دین ابراہیم پر۔ دنیا کے 3 بڑے مذاہب، دنیا کے 3 بڑے 2.25 ارب مسلمان، 3-3.25 ارب عیسائی اور 10-11 کروڑ یہودی پوری دنیا میں، یہ 3 بڑے مذاہب کے ماننے والے ابراہیم علیہ السلام سے تعلق کے دعوے دار ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کی یہ خاصیت ہے، یہ اعزاز ہے ان کا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی نے ابراہیم علیہ السلام کو ایک وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا کہہ کر ایک بہت بڑے اعزاز سے اور انعام سے نوازا۔ اللہ نے فرمایا کہ ابراہیم کو اللہ نے اپنا دوست بنا لیا، اور خلیل کہتے ہیں ایسے سچے دوست کو کہ جس پر انسان بے انتہا اعتماد کر سکے اور اس کو اپنا دل کا ٹکڑا اس کے سامنے بیان کر سکے۔
رازدان دوست جو ہوتا ہے وہ خلیل ہوتا ہے، اور اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو اپنا خلیل بنایا۔ قرآن مجید کا مطالعہ ہمیں یہ بتاتا ہے، اللہ نے کہیں جناب ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں فرمایا ان ابراہیم کان امتا قانتا للہ حنیفا، بلا شبہ ابراہیم اکیلا ہی ایک پوری امت تھا۔ امت کا ایک معنی لیڈر اور قائد، پیشوا اور رہنما بھی ہوتا ہے۔ تو فرمایا ابراہیم پوری امت کے لیے اکیلا ہی پیشوا اور رہنما تھا۔ جو آیات میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہیں ان میں دیکھیے، پہلی صفت بیان کی ان ابراہیم کان امتن، ابراہیم ایک امت تھی، پورا اکیلا ہی ایک امت تھی۔ دوسری فرمایا قانتا للہ حنیفا، وہ اللہ کے لیے فرما بردار تھا اور یکسو تھا، بالکل دنیا سے بیگانہ تھا اللہ کے لیے۔ پھر فرمایا شاکرا لانعمہ، وہ شکر گزار تھا، اللہ نے اس پر جو نعمتیں کی ان کا قدردان تھا۔ اجتباہ، اللہ نے اس کو چنا ہوا تھا، وہداہ، اور اس کی ہدایت دی ہوئی تھی، رہنمائی کی ہوئی تھی، الی صراط مستقیم، سیدھے راستے کی طرف۔ پھر فرمایا وآتیناہ فی الدنیا حسنہ، ابراہیم وہ تھا جس کو اللہ نے دنیا میں ساری اچھائی دے دی تھی۔ وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور وہ تھا جس کو اللہ نے آخرت میں نیکوکاروں میں لکھ چھوڑا تھا۔ اس سے اگلی آیت میں فرمایا ثُمَّ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ، اے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو یہ حکم دیا، آپ کی طرف یہ وحی کی ہے، أَنِ اتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا، دین ابراہیمی کی پیروی کرنی ہے تمہیں۔ آپ اندازہ کریں کہ جناب ابراہیم علیہ السلام کی عظمت کیا ہے کہ اللہ نے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی ساری امت کو یہ پیغام دیا، یہ حکم دیا ان اتبع ملت ابراہیم حنیفا، کہ دین ابراہیم کی پیروی تم نے کرنی ہے۔ کہیں اللہ نے ان کے بارے میں فرمایا ان ابراہیم لحلیم اواہ منیب، ابراہیم بڑا بردبار تھا، بڑا اللہ سے ڈرنے والا اور اللہ کی طرف رجوع کرنے والا تھا۔ کہیں جناب ابراہیم کی صفت بیان کی انہو کان صدیقا نبیا، وہ صدیق نبی تھا، اللہ کی ہر معاملے میں تصدیق کرنے والا، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اللہ تعالیٰ کی توحید کا اعلان کرنے والا، اس کی تصدیق کرنے والا وعدہ نہیں ہے۔ کہیں فرمایا سلام علی ابراہیم، ابراہیم پر سلامتی ہو، یہ خاصیت ہے جناب ابراہیم علیہ السلام۔ کہیں فرمایا وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّى، ابراہیم وہ ہے ابراہیم وہ ہے جس نے ہر معاملے میں وفا کی ہے، وفادار ابراہیم ہے، الوفا، وفا کرنے والا۔ کہیں فرمایا قد كانت لكم اسوة حسنة فی ابراہیم والذین معہ، تمہارے لیے ابراہیم کی زندگی میں اسوہ حسنہ ہے اور ابراہیم کے پیروکاروں میں تمہارے لیے اسوہ حسنہ۔ کسی مقام میں فرمایا ثم اوحینا الیک ان اتبع ملت ابراہیم حنیفا، فرمایا ہم نے تمہیں یہ وسیع وحی کی ہے، حکم دیا ہے کہ تم دین ابراہیم کی پیروی کرو۔ اللہ اکبر۔ اور یہ ابراہیم، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ان کی خصوصیات بیان کی، ان میں سے ایک خاصیت فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلِ، ہم نے ابراہیم کو اس کے بچپن سے، اس سے پہلے سے ہی ہم نے اس کو فہم و فراست دی ہوئی تھی، ہم نے رہنمائی اس کی ہوئی تھی، ہم نے اس کو رشد و ہدایت کا پیکر بنایا ہوا تھا۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلِ، اس سے پہلے ہی۔ کئی فرمایا وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، ہم نے ابراہیم کو آسمان و زمین کے جو ملکی مشاہدات تھے وہ کروائے ہم نے۔ جناب ابراہیم علیہ السلام کی خاصیت
کئی فرمایا ابراہیم کی خاصیت بیان کرتے ہوئے کہا قلنا یا نارو کونی بردم و سلامن علی ابراہیم، آگ کے دہکتے ہوئے شعلوں کو، لپکتے ہوئے جلاتے ہوئے شعلوں کو ابراہیم کے لیے ٹھنڈی سلامتی والی اور بڑی پیاری آگ بنا دی۔ یہ ابراہیم علیہ السلام کی خاصیت۔ اور کہیں جناب ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کا سب سے مشکل پرچہ لینے کے بعد فرمایا وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمَ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا، ہم نے ابراہیم کو پکار کے کہا کہ ابراہیم تو نے تو اپنے خواب کو بھی سچا کر دیکھا۔ جناب ابراہیم علیہ السلام کی خاصیت ہے، جناب ابراہیم علیہ السلام کا یہ اعزاز ہے۔ جناب ابراہیم علیہ السلام میرے اور آپ کے لیے رہنما ہیں، امت ہیں، پیشوا ہیں۔ جناب ابراہیم علیہ السلام میرے اور آپ کے لیے اللہ نے ان کو مطاع بنایا ہے، ہمیں ان کا مطیع بنایا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کے نظریات کو، ابراہیم علیہ السلام کے افکار کو، ابراہیم علیہ السلام کے خیالات کو ہمارے لیے رہنما اور رول ماڈل بنایا۔ جناب ابراہیم علیہ السلام کو یہ اعزاز کیوں ملا؟ آج کے اس خطبے میں دو تین باتیں اس حوالے سے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ ہمارے لیے جو پیشوا ہیں، کیسے ہمیں یہ پیغام دیا گیا ہے کہ تم اتباع ابراہیمی کرو گے، مطلب یہ ہے کہ ہمیں ابراہیمی بننے کا حکم دیا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ ہم دین ابراہیم، جیسا ابراہیم کا دین تھا ویسا تمہارا دین ہونا چاہیے، جیسا اس کا عقیدہ تھا ویسا تمہارا عقیدہ ہونا چاہیے، جیسا اس کا ایمان تھا ویسا تمہارا ایمان ہونا چاہیے۔ جناب ابراہیم علیہ السلام کا عقیدہ دیکھیے کیا ہے، عقیدہ توحید، وحدانیت اللہ کی۔ اپنے بچپن میں ہی وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدًا، اللہ نے بڑی فہم و فراست دی ہوئی تھی، اللہ نے رشد و ہدایت دی ہوئی تھی جناب ابراہیم علیہ السلام کو۔ یہی وجہ ہے کہ اپنے باپ سے جھگڑا کرتے ہیں توحید کے لیے، اپنی ماں سے مناظرہ کرتے ہیں توحید کے لیے، اپنی قوم سے مجادلہ کرتے ہیں توحید کے لیے، بادشاہ وقت کے دربار میں اللہ کی توحید کا جھنڈا بلند کرتے ہیں، اور پھر اللہ کی توحید کے لیے ملک چھوڑ کے جاتے ہیں، اللہ ہی کی رضا کے لیے، اللہ کی وحدانیت کے اعلان کے لیے آپ نے ہجرت کی ہے، صعوبتیں برداشت کی ہیں، مشکلات کو اٹھایا، صرف اللہ کی توحید کے لیے۔ قرآن مجید نے ذکر فرمایا ابراہیم اذ قال لأبیہ وقومہ، ابراہیم نے اپنے باپ اور اپنی قوم سے کہا، سوال کیا، ان کے سامنے ایک سوال رکھا، اذ قال ابراہیم لأبیہ وقومہ یا ما تعبدون، تم کس کی عبادت کرتے ہو؟ مجھے کہتے ہو عبادت کو، تم کس کی عبادت کرتے ہو؟ قالوا، انہوں نے کہا، نعبد اصناما، ہم ان بتوں کی پوجا کرتے ہیں، فنظل لها عاکفین، اور ہم ان کے اوپر بیٹھے رہتے ہیں، مجاور بنتے ہیں ہم ان کے، یہ جو بت ہم نے بنائے ہوئے ہم ان کے مجاور بن کے بیٹھے ہوئے۔ جناب ابراہیم نے سوال اٹھایا، پہلا سوال تھا کس کی عبادت کرتے ہیں؟ انہوں نے کہا ان بتوں کی کرتے ہیں اور ان کے اوپر بیٹھتے ہیں۔ ابراہیم نے ان کی عقل کو ابھارا، سوال اٹھایا، قال هل يسمعونكم اذ تدعون، جب تم پکارتے ہو کیا یہ تمہاری پکار سنتے ہیں؟ جب تم انہیں آواز دیتے ہو کیا یہ تمہاری پکار، تمہاری آواز سنتے ہیں؟ او ينفعونكم او يضرون، کیا یہ تمہیں نفع دیتے ہیں یا نقصان دیتے ہیں؟ تمہارا کچھ بگاڑ لیتے ہیں، تمہیں کچھ فائدہ دیتے ہیں، کیا کرتے ہیں یہ؟ ان کے بارے میں بتاؤ۔ انہوں نے کہا بل وجدنا، قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون، نہ یہ سنتے ہیں، نہ بولتے ہیں، نہ نفع دیتے ہیں، نہ نقصان دیتے ہیں، ہمارا کچھ بگاڑ نہیں سکتے، ہمارا کچھ بنا نہیں سکتے، پھر کیوں ان کی عبادت کرتے ہو؟ کہنے لگے وجدنا آباءنا، ہمارے باپ دادا کرتے تھے، ہم نے ان کو ایسے ہی پایا، کذالک یفعلون، ہم نے اپنے باپ دادوں کو پایا ایسے ہی کرتے ہوئے۔
جناب ابراہیم کہتے ہیں افرأیتم ما تعبدون انتم وآباؤکم الاقدمون فإنہم عدو لی الا رب العالمین. تم اپنے باپ دادا کے پہلوں کے پیچھے لگے ہوئے ہو، میرے لیے تو یہ سب سے بڑا دشمن ہے جن کو تم خدا بناتے ہو، میرا دوست تو اللہ رب العالمین ہے. عقیدہ توحید دیکھیے کتنا واضح اور کلیئر. جب والد نے ان کو نکالا تو والد کے لیے کیا کہا؟ وما املک لی من اللہ من شیء وما املک لک من اللہ من شیء. بابا میں آپ کے لیے اللہ کے ہاں کسی شے کا مالک و مختار نہیں. مختار اللہ کی ذات ہے، قادر اللہ کی ذات ہے، مختار کل اللہ کی ذات ہے، داتا اللہ کی ذات ہے، رنج بخش اللہ کی ذات ہے، گنج بخش اللہ کی ذات ہے. صرف اور صرف اللہ کے ہاتھ میں ساری کائنات کے خزانے ہیں. سیدنا ابراہیم علیہ السلام یہ پکارتے ہیں، اور آج ابراہیمی ہونے کے دعوے دار کبھی سیدنا علی کرم اللہ وجہ کو مشکل کشا کہتے ہیں، کبھی لاہور میں آرام فرما کسی بزرگ کو گنج بخش کہتے ہیں، کبھی کسی کے لیے کوئی جملہ، کبھی کسی کے لیے کوئی جملہ، کسی کو داتا کہتے ہیں، کسی کو حاجت روا کہتے ہیں، کسی کو گنجے شکر کہتے ہیں، کسی کو کچھ کہتے ہیں. دعوے دار ابراہیمی ہونے کی کہ ہم ابراہیم علیہ السلام کے ماننے والے، ہم ابراہیم علیہ السلام کے پیروکار ہیں. اللہ اکبر. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کو اپنا حاجت روا سمجھا. جب ضرورت پیش آئی نا اولاد کے لیے تو اللہ کے سامنے ہاتھ باندھے، رب حب لی من الصالحین، اللہ مجھے نیک بیٹا عطا فرما، نیکوکار بیٹا عطا فرما. جناب ابراہیم علیہ السلام کا عقیدہ ہے اولاد دینے والا، حاجت روائی کرنے والا، مشکل کشائی کرنے والا، میری ضرورتوں کو پورا کرنے والا صرف اور صرف ایک اللہ ہے. یا اولاد اللہ دیتا ہے، نام پیراں دیتا رکھ دیتے ہیں، کہتے ہیں جی فلاں پیر صاحب نے دیا ہے، فلاں پیر صاحب کے دربار پہ گئے تھے وہاں سے ملا. سیدنا ابراہیم علیہ السلام بتاتے ہیں اللہ سے مانگو، رب حب لی من الصالحین. سوال کرتے ہیں اللہ سے، یا اللہ مجھے نیکوکار بیٹا عطا فرما. اللہ اکبر. اور جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنی اولاد کے لیے دعا مانگی نا تو اس میں روزی کا سوال بھی کیا، امن کا سوال بھی کیا، روزی کا سوال بھی کیا. تو کس سے کیا؟ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ. یا اللہ اس شہر کو امن کا گہوارہ بنا دے، اور اس کے رہنے والوں میں سے جو مومن ہیں اللہ ان کو پھلوں کا رزق عطا فرما. وہ مومن جو اللہ کے مومن ہیں، اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا کہ میں رب المومنین نہیں ہوں ابراہیم، تیری ساری دعائیں قبول کر لیتا ہوں لیکن میں رب العالمین ہوں. جو مجھ پر ایمان نہیں لاتے، روزی و رضا میں اس کا بھی روزی رسا میں ہی ہوں، اس کو بھی میں نے ہی روزی دینی ہے، اس کے ہاتھ بھی میرے سامنے ہی پھیلیں گے. تیری ساری باتیں مانتا ہوں لیکن روزی کے حوالے سے جو مومن ہونے کی شرط لگا رہے ہو یہ قبول نہیں. اللہ نے بتایا کہ مختار کل میں ہوں، اختیار میرا ہے، جس کو چاہوں روزی دوں، جس کو چاہوں نہ دوں. میرا خلیل بھی مجھ سے یہ التجا کرے کہ صرف مومنوں کو روزی دو تو میں یہ بات نہیں مانتا، میں ابراہیم کی بھی بات رد کر سکتا ہوں. یہ عقیدہ ہے حضرات، عقیدہ، اس کو سمجھیے. اور آج ہماری مسجدوں کے اوپر شعر لکھے ہوئے ہیں، خدا کا پکڑا چھوڑا ہے محمد، محمد کا پکڑا چھوڑا کو نہیں سکتا. نعوذ باللہ من ذالک. یہ عقیدہ بنایا جا رہا ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ اللہ پر بھی حاوی اور غالب ہیں. اللہ سبحانہ و تعالی نبی کے سامنے مجبور ہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. نبی تو پھر بڑی شان والے ہیں نا، یہاں تو اللہ کے اختیار امتیوں کو دیے ہوئے ہیں. سیدنا عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ان کے دور میں ایک عورت کا بچہ فوت ہو گیا تو حضرت اس نے آ کے وہ روئی آپ کے سامنے کہ میرا ایک ہی بیٹا تھا فوت ہو گیا. حضرت پیچھے اسرائیل کے دوڑے، وہاں جا کے اس کو تھپڑ مارا اور روحوں کا تھیلا لے کے الٹ دیا. اس نے جتنے مرے تھے سارے دوبارہ زندہ ہو گئے.
ہم نے کہا وہ روحیں نہیں تھیں، شاید تھیلے میں کوئی آلو اور پیاز ڈالا ہوا تھا جو اس نے الٹا دیا۔ اللہ کی توہین کی جاتی ہے، اللہ کے فرشتوں کی توہین کی جاتی ہے، اللہ کے نبیوں کی توہین کی جاتی ہے، اور اللہ کے ولیوں کی توہین کی جاتی ہے۔ لیکن دعوے دار ابراہیمی ہونے کی کہ ہم ابراہیم علیہ السلام کے ماننے والے ہیں۔ اللہ اکبر۔ ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی، دعا مشروط کی، یا اللہ ایمان والوں کو دے۔ اللہ نے فرمایا یہ بات نہیں مانتا، مکہ کے رہنے والوں کو رزق دوں گا لیکن ایمان والوں کو دینا یہ کوئی شرط نہیں ہے، یہ میں تمہاری شرط نہیں مانتا۔ اللہ رب العالمین ہے، اللہ نے سب کو رزق دینے کا وعدہ کیا۔ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، فرمایا اس زمین پہ چلنے والے جتنے جانور ہیں، جتنے جاندار ہیں، سب کی روزی کا ذمہ اللہ کے پاس ہے، سب کو روزی اللہ دیتا ہے، اللہ نے دینی۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کا ایک پہلو، ابراہیمی بنو یعنی عقیدہ توحید کو اپناؤ۔ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کا ایک پہلو بلکہ دو پہلو، دو مختلف پہلو جو آج ہمارے لیے بہت، ہماری اولاد کے لیے، ہمارے لیے بہت بڑا عصبہ ہے، وہ ہے ایک وقت ہے جناب ابراہیم علیہ السلام بحیثیت باپ کے سامنے، بحیثیت بیٹے کے سامنے آتے ہیں، اپنے باپ سے مکالمہ کرتے ہیں۔ باپ سے حسن تکلم دیکھیے، کون باپ ہے جو پرلے درجے کا مشرک ہے، جو بتوں کا پجاری نہیں ہے، بت بنانے والا ہے، بت گر ہے، جس نے اپنے گھر میں خداؤں کی فیکٹری لگا رکھی ہے، وہاں سے بنا بنا کے گلیوں چوکوں چوراہوں میں جا کے بیچتا ہے۔ وہ اس باپ سے جو باپ اپنے بادشاہ، وقت کے بادشاہ کا مقرب خاص ہے، جو اپنے بادشاہ کا لاڈلا وزیر ہے، اس کے دربار میں اس کا بڑا اعلیٰ مقام ہے، وہ باپ اللہ کا باغی ہے، اللہ کا طاغی ہے، اللہ کا سرکش ہے، اللہ کا نافرمان ہے، اللہ کے ساتھ شریک کرنے والا ہے۔ لیکن جناب ابراہیم علیہ السلام سے حسن تکلم کیا؟ کبھی سورہ مریم کی تلاوت کیا کریں، اللہ نے ذکر فرمایا، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم اِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا، ابراہیم کا میری اپنی کتاب میں ذکر پڑھو ذرا، وہ سچا نبی تھا، صدیق النبی، سچا نبی تھا۔ اذ قال لأبیہ یا ابتی، یہ انداز ہے جناب ابراہیم علیہ السلام کا، ادب والا، محبت والا۔ جب اس نے، ابراہیم نے اپنے باپ سے کہا، اذ قال لأبیہ، اپنے والد سے جب کہا، یا ابتی لما تعبد، یا ابتی، اے میرے بابا، اے میرے ابا جی، اے میرے والد گرامی، ادب کے ساتھ، احترام کے ساتھ، یا ابت لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، آپ ان کی عبادت کیوں کرتے ہیں جو نہ سنتے ہیں، نہ دیکھتے ہیں، نہ کسی کام آ سکتے ہیں تمہارے؟ یہ تو لکڑی اور پتھر کی مورتی ہیں، مجسمے بنائے ہوئے ہیں، یہ لکڑی ہے، پتھر ہے، خدا نہیں ہے۔ لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، پھر کہتے ہیں یا اباتی، اے میرے بابا جان، اے میرے ابا جی، قد جاءنی من العلم، انی قد جاءنی من العلم ما لم یاتک، میرے پاس اللہ نے وہ علم بھیجا ہے، مجھے اللہ نے وہ علم دیا ہے جو آپ تک نہیں پہنچا۔ نبوت مجھے ملی ہے، آپ کو نہیں ملی، وہی مجھ پر آتی ہے، آپ پر نہیں آتی، ساری کائنات میں اللہ نے مجھے منتخب کیا ہے، آپ کو نہیں کیا۔ انی قد جاءنی من العلم، میرے پاس وہ علم آیا ہے، ما لم یاتک، جو آپ کے پاس نہیں آیا، فاتبعنی، آپ میری بات مان لیجئے، اہدک صراطا سویا، میں آپ کو سیدھے راستے کی رہنمائی کر رہا ہوں۔ پھر فرمایا یا ابتی لا تعبد الشیطان، اے بابا شیطان کی پیروی نہ کریں، ان الشیطان کان للرحمن عصیا، شیطان اللہ رحمان کا نافرمان ہے، وہ آپ کو نافرمانی پر ابھارتا ہے۔ یا ابتی، اے میرے بابا جان، انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن، مجھے ڈر لگتا ہے اس بات کا کہ کہیں آپ کو اللہ رحمان کا عذاب نہ چھو جائے۔ کیا خوبصورت انداز ہے، بیٹا ہے، باپ کو سمجھا رہا ہے۔ آج ہمارا باپ اللہ نہ کرے کبھی ضعیف العمری کی وجہ سے کوئی غلطی کر لے تو ہمارے سمجھانے کا انداز کیا ہوتا ہے؟ نوجوانوں سوچئے، باپ آپ کو سمجھاتا ہے، اس کو آنکھیں نکالتے ہیں،
باپ آپ کو سمجھاتا ہے منہ بنا کے پرے ہو جاتے ہیں. باپ کو سمجھانا پڑتا ہے. باپ کو ایسی بات کر دے تو کہتے ہیں ابا چٹھے آ گیا, پاگل ہو گیا, انہوں پتہ ہی نہیں لگتا کسی بات کا. ہمارا انداز یہ ہے. اور ادھر انداز ابراہیمی ہے نا, یا اباتی یا اباتی یا اباتی, اے میرے بابا جان, اے میرے ابا جان, اے میرے ابو جان. کتنا خوبصورت انداز ہے سمجھانے کا. لیکن آگے باپ کیا کہتے ہیں؟ قالا, باپ کہتا ہے راغب انت عن آلہتی یا ابراہیم. ابراہیم تو مجھے میرے الہوں سے بے رغبت کرتا ہے, میری توجہ اٹھانا چاہتا ہے. لئن لم تنتہی لارجمنک واہجرنی ملیا. اگر تو باز نہ آیا تو تمہیں پتھر مار مار کے مار ڈالوں گا, سنسار کر دوں گا تمہیں. واہجرنی ملیا, میری نظروں سے دور ہو جاؤ, پیچھے ہٹ جاؤ میری نظروں سے. اللہ اکبر کبیرہ. تو جناب ابراہیم علیہ السلام کیا کہتے ہیں؟ قال سلام علیک ساستغفر لک ربی انہ کان بی حفیا. سلام علیک. باپ نے کتنی کڑوی اور کسیلی بات کہی, سخت بات کہی ہے, لیکن کہتے ہیں بابا سلام علیک. آپ کی یہی چاہت ہے تو آپ پر سلام تھی. میں اپنے رب سے آپ کی بخشش کی دعا مانگوں گا کہ آپ میرا رب میرے ساتھ بہت نرمی کرنے والا ہے. انہ کان بی حفیا, میرے ساتھ بہت نرمی کرنے والا میرا رب. اللہ اکبر کبیرہ. کہیں فرمایا ربنا اغفر لی ولی والدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. یہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے. یا اللہ مجھے معاف کر دے, میرے والدین کو معاف کر دے. وہ تو جب اللہ کی طرف سے حکم نہیں آ گیا واضح اور کلیئر, اس وقت تک جناب ابراہیم علیہ السلام دعا کرتے رہے. پھر اللہ نے فرمایا ابراہیم تیری یہ دعا قبول نہیں ہے. تیرا باپ مشرک مرا ہے, میں مشرکوں کو معاف نہیں کروں گا, میرا قانون یہ ہے. تیرا باپ چاہے تجھے کتنا بھی عزیز کیوں نہیں ہے, تیرا والد چاہے تیرے لیے کتنا بھی قابل احترام کیوں نہیں ہے, لیکن ابراہیم میں تیری اس بات کو نہیں مانوں گا. آج کے بعد تو نے بھی اس کے لیے دعا نہیں کرنی, اللہ کا اختیار ہے. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی ایسا ہوا. عبداللہ ابن ابی رئیس المنافقین کے جنازے پہ کھڑے ہو گئے, اپنا لعاب دہن اس کے منہ میں ڈال دیا, اپنی قمیض اتار کے کفن بنا کے پہنا دی. اللہ نے فرمایا پیغمبر ایک بار, دو بار, 70 بار بھی بخشش مانگے تو کوئی بخشش نہیں ہے ان کے لیے. یہ فارغ ہیں, تو جتنی جی چاہتا ہے ان کے لیے بخشش مانگ, میں ان کو معاف نہیں کرنے والا. اللہ نے بتایا کہ رب العالمین میں ہوں, مختار کل میں ہوں, مشکل کشا حاجت روا میں ہوں, مقام مرتبہ شان میں نے تمہیں دی ہوئی. یہ اللہ کا قانون ہے کہ اللہ نے مشرک کو معاف نہیں کرنا. یہ تو ابراہیم علیہ السلام بحیثیت باپ کے تھے, بحیثیت بیٹے کے تھے. اب حضرت ابراہیم کا بحیثیت باپ کے کردار دیکھیے کیا. اللہ اکبر. سب سے پہلے رب سے دعا مانگتے ہیں. باپ تھے نا, اللہ سے باپ بننے کے لیے دعا مانگتے ہیں. رب ہب لی من الصالحین, اللہ نے ایک بیٹا عطا فرما. جب بیٹا مل گیا اللہ نے آزمائش ڈالی, فرمایا ان کو لے کے جاؤ, چھوڑ کے آؤ وادی غیر ذی زرع میں, بے آباد, گنجان اور جہاں کوئی چیز نہیں ہے وہاں پہ چھوڑ کے آؤ. جناب ابراہیم علیہ السلام اس امتحان میں سرخرو ہوئے, چھوڑ کے آئے. چھوڑ کے جب نکلے نا آئے تو کیا دعا کی ہے؟ ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم. یا اللہ میں اپنی اولاد کو وادی غیر ذی زرع میں اپنی اولاد کو بیکار جہاں کوئی آبادی نہیں ہے وادی غیر ذی زرع میں چھوڑ کے جا رہا ہوں, اس لیے کہ تیرا گھر اس کے قریب ہے. علماء نے کہا کہ اپنی اولاد کے حقوق میں سے ایک حق یہ ہے ان کو مسجد کے قریب گھر لے کے دیا جائے تاکہ وہ مسجد میں آتے رہے. ان کو مسجد کے قریب رکھا جائے تاکہ وہ مسجد میں آتے جاتے رہیں. یہ ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کا یہ پیغام ہے. جب اولاد مل گئی, مکان مل گیا, پھر فرمایا اولاد کے لیے دعا مانگی, وَارْزُقْهُمْ مِنَ الثَّمَرَاتِ, وَارْزُقْهُمْ مِنَ, اللہ ان کو پھلوں کا رزق عطا فرما. اولاد کے لیے روزی کی دعا کرنی چاہیے, لیکن اولاد کے لیے دولت کی دعا کریں, مال کی دعا کریں, رزق کی دعا کریں, لیکن کس لیے؟ لعلہم یشکرون, اس لیے کہ اولاد شکر گزار رہے, شکر گزاری کا سبق دینا چاہیے. صاحب
یہ باپ ہے ابراہیم علیہ السلام، باپ اپنی اولاد کے لیے یہ پیغام دے رہا ہے۔ پھر اپنی اولاد سے مشورہ کرنا چاہیے۔ ابراہیم علیہ السلام، آج ہم قربانیاں کر رہے ہیں، قربانی کس کی یادگار ہے؟ جناب ابراہیم علیہ السلام کی، جناب اسماعیل علیہ السلام کی، دونوں کی یادگار ہے۔ اللہ نے حکم دیا پیغمبر اپنے ابراہیم علیہ السلام کو، فرمایا کہ تم اپنے بیٹے کو ذبح کرو میرے لیے۔ نبی کا خواب وہی ہوتا ہے، نبی کا خواب حکم ہوتا ہے نبی کے لیے۔ ابراہیم علیہ السلام نے 1 دن خواب دیکھا، 2 دن خواب دیکھا، 3 دن خواب دیکھا۔ پہلے تو سمجھ نہ آئی، پھر سمجھ آئی تو کہا کہ تم حکم ہو گیا، اب کرنا ہی کرنا۔ آتے ہیں اپنے بیٹے کو پاس اٹھاتے ہیں، ساتھ کہتے ہیں یا بنیا، اے میرے لاٹ، اے میرے بیٹے، انی ارا فی المنام انی اذبحک، انی ارا فی المنام انی اذبحک۔ کبھی سوچیں تو صحیح، کبھی تصور تو کریں اس بات کا۔ ایک باپ اس بیٹے کے بارے میں جو 90 سال یا ایک روایت کے مطابق 99 سال کی عمر میں ملا ہے، اور بڑی دعائیں مانگ مانگ کے ملا ہے، اور آج جب وہ 11 سال کا، یا 9 سے 11 سال کے درمیان 10 سال کا ہوا، چلنے پھرنے لگا، باتیں کرنے لگا، حکم ہو گیا اس کو ذبح کر دو اپنے ہاتھوں سے۔ ہم صرف کانوں کا چسکا لے سکتے ہیں، کبھی اپنے تخیل میں یہ واقعہ لائے تو صحیح۔ کبھی سوچا کریں اگر اس دن اسماعیل ذبح ہو جاتے اور آج ہمیں یہ حکم ہوتا کہ اسماعیل کی یاد میں اپنے بیٹے کو ذبح کرو، ہمارے ایمان کتنے پختہ ہیں، آج ہمارے ساتھ کیا بنتا، کیا بنتا ہمارے ساتھ۔ لیکن اس رب کی مہربانی ہے، ابراہیم کو آزمایا، فرمایا ابراہیم بیٹے کو ذبح کرو، کہا یا بنیا انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، بیٹے میں نے یہ خواب دیکھا ہے، میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، تیری کیا رائے ہے؟ ثابت ہوا کہ اپنی اولاد سے مشورہ کرنا چاہیے۔ اپنی اولاد کی تربیت کا یہ اہم حصہ ہے، ہر معاملے میں ان سے بات کرنی چاہیے، اپنی اولاد سے رائے لینی چاہیے، اس کی رائے کیا ہے، ٹھونسنی نہیں چاہیے اپنی رائے اس پر، فیصلہ نہیں مسلط کرنا چاہیے، اپنے بچوں کی زندگی کے بارے میں ان سے پوچھنا چاہیے، ان سے، اور ان کی خواہشات کا احترام بھی کرنا چاہیے۔ اگر خواہشات غیر شرعی اور غیر قانونی نہ ہو، تصور سے یعنی سوچ اور طاقت سے زیادہ نہ ہو، تو ان کی خواہشات کا احترام کرنا چاہیے۔ اب بیٹے نے بھی کہہ دیا، مشورہ ہو گیا، بیٹے نے کہا یا ابت افعل ما تؤمر، ادھر بھی یا ابتی، ادھر بھی یا ابتی، یا ابت افعل ما تؤمر، بابا کر گزریے جو حکم ملتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ پھر جناب ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کا بحیثیت باپ ایک پیغام ہے، وہ پیغام یہ ہے کہ اپنی اولاد کو نیکی کے کاموں میں شریک کیا کرو۔ قرآن نے رہنمائی کی، وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيل، بیت اللہ کی دیواریں ابراہیم تعمیر کر رہے تھے، ساتھ اسماعیل لگے ہوئے تھے، مستری ابراہیم تھے، مزدور اسماعیل تھے، دیواریں باپ اور بیٹے نے مل کے بنائی ہیں۔ آپ بھی نیکی کا جو کام کریں، آپ مسجد میں آپ کو پیسہ دینا چاہتے ہیں تو آدھے پیسے اولاد کو دیا کریں کہ آپ جمع کرواؤ جا کے، آپ کو نیکی کا کام کرنا چاہیں تو اولاد کو ساتھ ملایا کریں، مسجد میں کبھی صفائی کرنے آئیں اولاد کو ساتھ لے کے آئیں۔ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، ابراہیم علیہ السلام کا یہ طریقہ ہے کہ اپنی اولاد کو نیکی کے کاموں میں شریک کیا جائے۔ آج ہم خود نیکی کا کام کرتے ہیں، اولاد کو صرف رغبت نہیں دلاتے، رغبت دلائیے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے اپنا دوست بنایا، سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے اپنا خلیل بنایا، کان امتن کا لقب دیا، حنیف مسلمہ صفت بیان کی ان کی، اللہ کے لیے قربانیوں کا تذکرہ کیا، اور ان کی قربانی کو وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ قرار دیا ہے۔ سب سے بڑا ایک ذبح عظیم اللہ نے فدیے کے طور پہ دیا ہے۔ یہ باپ اور بیٹے کی کہانی ہے، ہم بھی باپ اور بیٹے ہیں، کبھی ہمارے گھروں میں بھی ایسی کہانی نے جنم لیا کہ نیکی کے کسی کام پہ ہم باپ اور بیٹا بیٹھ کے مشورہ کر رہے ہیں، نیکی کے کسی کام پہ ہم باپ اور بیٹا آپس میں ایک دوسرے سے تبادلہ خیال کر رہے ہوں۔ ہم صرف قصے سننے کے عادی ہیں، ہم صرف کہانیاں سننے کے عادی ہیں،
ہماری خواہش ہے کہ ہم پرانے واقعات ہو چکے، آج ہم وہ نہیں آج ہم وہ دہرائے نہیں جا سکتے۔ بھئی کیوں دہرائے نہیں جا سکتے؟ ابراہیم علیہ السلام نے مسجد بنائی، بیت اللہ بنایا، میرے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی کی تعمیر کی، آپ نے اس میں باقاعدہ حصہ لیا، گارا اٹھایا۔ کبھی سوچیں کائنات کا سب سے حسین انسان جس کو ہاتھ لگانے سے وہ میلا ہوتا ہو، وہ اپنے کمر پہ گارا اٹھا کے، اینٹیں اٹھا کے اپنے ہاتھوں پہ لے کے وہ آئے۔ صحابہ کرام کے اللہ کے پیغمبر کیوں تکلیف کرتے ہیں؟ ہم خادم آپ کے۔ فرمایا میرا بھی جی چاہتا ہے یہ نیکی مجھے بھی ملے، یہ جذبہ ہمارے اندر نہیں ہے۔ سیرت ابراہیم علیہ السلام کا پیغام ہے، عقیدہ ابراہیمی اپناؤ، ابراہیم جیسے باپ بنو، ابراہیم جیسے بیٹے بنو، ابراہیم جیسی سوچ پیدا کرو۔ بکرے کے گلے پہ چھری چلانے سے پہلے کبھی یہ دیکھا کرو کہ آپ کے ہاتھ کے نیچے جو چھری، جس کے پر چھری چل رہی ہے، کبھی یہاں پہ ایک جیتا جاگتا زندہ انسان اور سالوں کی دعاؤں کے بعد ملا ہوا بیٹا تھا۔ کبھی سوچا کریں، جھرجھری آ جاتی ہے سوچ کے، خدا کی قسم اپنے ایمان کی حفاظت کیجئے، ابراہیم علیہ السلام جیسا جذبہ پیدا کیجئے، ابراہیم جیسی سوچ پیدا کیجئے، ابراہیم علیہ السلام جیسا نیکی کے کام کیجئے۔ جس طرح ابراہیم علیہ السلام نے اپنی زندگی اللہ کے نام پہ وقف کی، ایسے آپ اپنی زندگی اللہ کے نام پہ وقف کریں۔ یہ ابراہیم علیہ السلام کا سبق ہے، ان کی سیرت کا پیغام ہے۔ اسماعیل علیہ السلام جیسے بچے، ان کی تربیت کریں۔ یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت؟ سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی؟ سوچا کریں کبھی اس بات۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں دین ابراہیمی پہ، ملت ابراہیمی پہ، عقیدہ ابراہیمی پہ زندہ رکھے، اور اسی پر اللہ ہمیں موت نصیب فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب